آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام اہل سنت کا اصل پیغام یہی ہے کہ نئی نسل کے دل و دماغ میں عشق کی روح پھونک دی جائے، اس لیے کہ جہاں پر عشق ہوگا وہاں بے نمازی پن نہیں ہو سکتا، جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہو سکتا، جہاں عشق ہوگا وہاں عورتوں پہ بد نظری نہیں ہو سکتی، جہاں عشق ہوگا وہاں بدکاری کا تصور نہیں ہو سکتا، جہاں عشق ہوگا وہاں ماں باپ کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، جہاں عشق ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہو سکتا، جہاں عشق ہوگا وہاں گندگی نہیں ہو سکتی، جہاں عشق ہوگا وہاں نجاست نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں تو کیسے کہتا ہے کہ عشق ہوگا تو کرپشن نہیں ہوگا؟ میں نے کہا سچے عاشقوں کو دیکھ لو، میں فہرست پیش کرتا ہوں، ان کی زندگی میں بتاؤ کرپشن ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کون ہے عاشق؟ تو میں نے کہا اس امت کا سب سے بڑا عاشق جسے دنیا کہتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، میرے نبی کے مصلی پر سب سے پہلے ان کی حیات ظاہری میں کھڑے ہونے والا امام، عشق و محبت کا کتنا بڑا امام تھا جسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ دیکھ ان کی زندگی اور بتا کوئی کرپشن ہو تو بتا، نہیں بتا سکتے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم وہ عاشق رسول، ان کی زندگی میں کوئی کرپشن ہو تو بتا۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں لیکن کچھ لوگ ہمارے اندر ہی سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نہیں یہ دونوں کا نام آپ نے لیا تو یہ تو وہ تھے، یہ تو وہ تھے جنہوں نے تو آل رسول کا حق تلف کر لیا، اس سے بڑا کرپشن کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، کس کا حق تلف کیا؟ تو کہا کہ وہ سیدہ فاطمہ کو فدق نہیں دیا۔ میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا نہیں دیا؟ تو کہا کہ وہ دربار میں گئیں، کیا کہا؟ وہ دربار میں گئیں اور ان کو معاذ اللہ رسوا کر کے واپس کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ تمہارا بیان کرنا ہے سیدہ فاطمہ کو، اب ہمارا بیان کرنا سن۔ ایک سیدہ فاطمہ کو رافضی بیان کرتا ہے اور ایک سیدہ فاطمہ کو سنی بیان کرتا ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عدل کے دائرے میں کھڑے رہ کر کے گفتگو سننا۔ اگر کوئی رافضیوں سے متاثر ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں ادب کون کرتا ہے وہ دیکھ لو، ادب کون کرتا ہے وہ دیکھ لو۔ رافضی کہتا ہے فاطمہ دربار میں گئی، پھر آئی، پھر گئی، پھر آئی، پھر گئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ تم تعریف کر رہے ہو کہ توہین کر رہے ہو؟ تیرے نزدیک فاطمۃ الزہرا وہ ہے جو بار بار دربار کے چکر لگاتی ہے اور کہتی ہے فدق دو، فدق دو، فدق دو۔ یہ رافضی تیرے نزدیک ہے فاطمہ، ٹھیک، یہ تیرے نزدیک ہے، لیکن اب ہم سنیوں کے نزدیک پہلی بات تو یہ جو کہتے ہیں نا بار بار چکر لگا رہی تھی دیا نہیں۔ میں نے کہا اس سے تو صدیق اکبر کی توہین کرنے جاتا ہے، لیکن ہوتی توہین فاطمۃ الزہرا کی ہے، کیونکہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی آ کر کے دوسرے دن کھڑے ہو کے بھائیوں سے کہے میرا حصہ دو، بولے بغیر بھی لوگ بیٹھ سکتے بابا۔ جب چار لوگ بولتے ہیں تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر تھوڑی ہوتی ہے۔ میں کوئی مناظر تھوڑی مناظرہ کرنے آیا، ایک ہی آدمی بولے گا وہ صرف میں بولوں گا۔ اب کوئی نہیں بولے گا، اگر کوئی بولے گا تو صرف سبحان اللہ بولے گا۔ ہاں توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ کائنات مخدومہ کی تو برائی کرتا ہے رافضی، اس لیے کہ جو صحابہ کو گالی دے اس کی زبان پہ سیدہ کی تعریف صحیح طور پہ نہیں آ سکتی، ٹھیک؟ اگر کوئی بہن بیٹی باپ کے انتقال کی دوسری صبح کو آ کے میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو محلے کے لوگ کہتے کیا تو اسی کا انتظار کر رہی تھی؟ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ اور تو کس کو گالی دے رہا ہے بدبخت؟ تو کہتا دربار میں گئی، دربار میں گئی، پھر گئی، پھر گئی، پھر گئی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں خط غلامی لکھ دوں گا، تو ایک مرتبہ دربار میں جانا ثابت کر، دربار میں جانا ثابت کر۔ اب توجہ سے سنیں،
یہ تیرے عقیدے میں کہ دربار گئی دربار گئی دربار گئی، میرا عقیدہ سن، ارے جو نماز کے لیے مسجد نبوی میں نہیں آتی وہ کسی کے دربار میں کیا جا سکتی؟ مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز۔ جب وہ نماز کے لیے یعنی عبادت کے لیے آخرت کے لیے مسجد میں نہیں آتی تو دنیا کے لیے کسی دربار میں کیا جا سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی محقق ثابت کر دے دربار میں جانا، میں غلامی لکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تیرے نزدیک دربار گئی دربار گئی دربار گئی، میرے نزدیک فاطمہ یہ ہے کہ جس کا چلنا دیکھا، جس کا چلنا دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نزدیک فاطمۃ الزہرا وہ ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی انسان نے نہیں، چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے۔ اب تو بتا، ادب تو کر رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بات بیچ میں آ گئی کہ کسی بھی عاشق کی زندگی پڑھو، کرپشن نہیں نکلے گا،